کہیں پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے تو ہماری پچھلے جمعے یہاں پہ بات ختم ہوئی تھی کہ وہ سارے اپنے سالانہ اس پہ چلے گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور سب کا کام تمام کرا، یعنی ان کو توڑ پھوڑ دیا، آج کسی کا نام پاؤں الٹ پلٹ نظام کر دیا تھا۔ تو قوم واپس آئی نا، پریشان ہو گئی کہ ہمارے مبوطوں کے ساتھ ہے، یہ ہمارے مشکل کشا، ہمارے الہ، ہمارے یہ غوث اعظم، ان کے ساتھ بڑھ کیا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابھی آؤ گئی، ہم آپ کو ہی اس کے خلاف سنتے ہیں، ذرا بتاؤ یہ آپ نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بات سنو، برادری کرو، سارے برادری تھی نا، خاندان بھی تھا اور بھائی چارہ بھی تھا، رشتے داری بھی تھی، کہا کہ میری بات سنو، یہ جو جس کے ہاتھ میں کلاڑا ہے نا سب سے بڑا ان کا نوکری ہے، اس سے پوچھو، یہ بتائے گا کہ کس نے ان کو کاٹا، توڑا، پھوڑا، یہ سارا جو نظام الٹ کیا کس نے کیا، اس سے پوچھو۔ یہاں پہ ہماری بات کی اللہ، اب قرآن جو ہے نا ان کی بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ یہ بات سن کے وہ کیسے حیران ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ آپس میں ساری قومی جھگڑا کرنا شروع ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گیا، ایک دوسرے کو تانے دینے لگے، او بتاؤ ہم آپ ہی ظالم ہیں، اب ان سے کیسے پوچھیں، یہ جواب کیسے دے گا؟ اب بتاؤ ان کو مارا کس نے، کاٹا کس نے؟ آؤ ذرا ابراہیم کی اس دلیل کا جواب تو لے کے آؤ۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میں قربان ابراہیم تیری اس گفتگو میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی بات کو قرآن بنا دیا۔ فرمایا لوگوں، میرے خلیل جب میری دعوت کے لیے ڈٹا رہا، ساری قوم اس کے مخالف، تو آخری جب میرے ابراہیم نے یہ اس کام سے انجام دیا تو وہ اپنے آپ میں پریشان ہو گئے، ہائے ہم کیا کریں، کڑھاڑا بھی بڑے خود کے پاس ہے، دلیل بھی موجود ہے، لیکن یہ بولتا نہیں نہ ہلتا ہے، اب ہم اس کو گنہگار کیسے ٹھہرائیں، اب ابراہیم کا جرم کیسے بنائیں؟ اور جیتا اللہ ہو جاتا نا، خدا کی قسم اس کو دنیا پریشان نہیں کرتی۔ اکیلا ابراہیم، ساری قوم اس کے خلاف، قرآن ہے، لیکن کہا اللہ میں زمین پہ اکیلا، تو آسمانوں پہ اکیلا، یہ مال کے کائنات میں تیری توحید کے لیے کر تو سکتا ہوں، اے میرے غوث اعظم تیری توحید کے لیے مٹ تو سکتا ہوں، اے غوث اعظم تیری توحید کے لیے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، پر میں تیری توحید میں کبھی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا، چاہے میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا، میرے خاندان نے مجھے چھوڑا، اور میرے اپنے بھی میرے دشمن بن گئے اور بیگانے بھی میرے دشمن بن گئے نا، آج اللہ تیری زمین میں میں اکیلا تیری توحید کا ڈنکا بجا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پھر اپنے خلیل کی مدد فرمائی نا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔
پریشان، اور ابراہیم کو کہنے لگے ہم تجھے جانتے ہیں اور تجھے بھی علم ہے، ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم ہم بھی جانتے ہیں تو بھی جانتا ہے، یہ بولتے ہیں ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو ہلنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو حرکت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ابراہیم ہمیں بڑا علم ہے، ہم بھی جانتے ہیں تو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان ابراہیم تیری گفتگو پہ۔ ابراہیم نے موقع پا لیا، کہا ہو سکتا ہے اس قوم کو ہدایت آ جائے، ہو سکتا ہے یہ قوم اللہ پاک کی توحید کی پیروکار بن جائے، ایک خالق کی عبادت گزار بن جائے، ایک مالک کی تابعدار بن جائے۔ اللہ اکبر، ابراہیم نے فرمایا قال اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ آؤ برادری والوں، او میرے خاندان کے لوگوں، مجھے یہ تو بتاؤ نا، اگر یہ حرکت نہیں کر سکتے، اگر یہ ہل نہیں سکتے، اگر یہ بول نہیں سکتے نا، یہ اگر یہ مٹی کے بارے، یہ لکڑی کے بارے، یہ مورتیاں اور بتسارے اگر یہ بول نہیں سکتے، پھر یہ مددگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب بتاؤ، بات بن گئی نا۔ ابراہیم نے کہا موقع مل گیا ہے، ہو سکتا ہے قوم کو سمجھ آ جائے بات کی، خود ہی کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتے، انہوں نے کیسے اس کو توڑ پھوڑ دیا بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا اللہ چانس بن گیا ہے، بات شاید بن جائے۔ پھر ابراہیم نے فرمایا مجھے بتاؤ پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آج ہم یہی تو بھائی کو کہتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، جو دنیا سے چلا گیا، جو مردہ، وہ کسی کی مدد کر سکتا؟ اللہ کی قسم، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں کسی مسلک یا کسی فرقے کی بات نہیں کرتا، میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ قرآن میرے سامنے ہے، کوئی بھی دنیا کا مائی کا حال اس قرآن سے یا حدیث سے ایک بھی ایسی بات بتا دے جہاں پہ وہ کہے کہ جو مرا ہے، مردہ ہے، وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں کر سکتا۔ یہی تو ہماری دعوت ہے یار، یہی تو ہماری دعوت ہے کہ سارا نظام کس کے پاس ہے، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ تو میرے بھائیوں، تنہائیوں میں بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے جب اللہ کبھی موقع دے دے نا تو رب سے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، تو اپنی زبان میں، اور میرا اللہ تو ساری بولیوں کی سمجھتا ہے، پنجابی میں بول لو، پشتو میں بات کر لو، فارسی میں بول لو، سندھی میں، سرائکی میں، انگلش میں، جو سی بات آپ کی لینگویج ہے وہ آپ کو بولی آتی ہے، جو بھی مرضی بولے میرا رب سنتا ہے۔ پھر اس اللہ کو یہ بول کے اپنی التجا سنایا کرو، میں ساجد تو مسجود اللہ، ابراہیم کی دعوت ہے، اور میں ساجد تو مسجود اللہ، اور میں عابد تو معبود اللہ، میں عابد تو معبود اللہ، اور میں خالق تو، میں مخلوق تو خالق اللہ، اور میں مخلوق تو خالق اللہ، تو دکھیا دے دکھڑے دور کرنے والا اللہ، تو مصیبتاں دیا مصیبتاں دور کرنے والا اللہ، تو بے سہارا دیا سننے والا اللہ، جنہاں دا کوئی وارث نہیں ہونا دا تو وارث اللہ۔ یہ رب ہے، یہ رب ہے، اللہ کی قسم
تو نہ تو 24 گھنٹے سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، 24 گھنٹے ہماری آواز سننے کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں کتنے نیٹ ورک ہے بھائی؟ کوئی ٹیلیدار ہے، کوئی جہاز ہے، کوئی جناب بھارت ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ کسی کو کار ملے نا، کہتے ابھی آپ کی کار وصول نہیں ہو سکتی، نیٹ ورک بزی ہے جی، سسٹم نمبر کی شناخت نہیں کر رہا۔ اللہ تو کتنا مہربان ہے، اللہ تو کتنا مہربان ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے رات ہو چاہے دن ہو، دوپہر کی گرمی ہو، رات کی ٹھنڈک ہو، رات کا پہلا پہر ہو یا پچھلا پہر ہو، میرا رب کہتا ہے میں وہ رب ہوں جب بھی تو مجھے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو سننا میرا کام ہے۔ ایسا رب ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتے ہیں نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میں تو اپنی آنکھ کو ایک پل کے لیے جھپکتا بھی نہیں ہوں، میں تو 24 گھنٹے جاگ کے اپنی مخلوق کا خیال کرتا ہوں۔ ہے کوئی بندہ مجھے رات کے اندھیرے میں بلا لے، ہے کوئی بندہ تو دوپہر کو مجھے بلا لے، او اللہ میں آ گیا مجھے معاف کر دے، اللہ میں آ گیا میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی یہ ہاتھ اٹھاتا ہے میرے سامنے التجا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ رب ہے، یہ ہے اللہ جس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے پوری قوم کو، پوری قوم۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا بھی بات بن جائے گی، اب امید ہے۔ قوم کو یہ سمجھ آ گئی نا یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ جو بت ہے نا مرا ہوا بندہ کچھ کر سکتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے میری بات ہے۔ اب کا ان کو میں دعوت دیتا ہوں شاید کام سیدھا ہو جائے۔ قرآن نے پھر ان کی بات کو ذکر کیا اور ساتھ کہا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اپنی قوم کو کہا مجھے بڑا افسوس ہے تمہاری عقل میں، تم اس اپنے رحمان کے کائنات کو بھول گئے ہو جس اللہ رب العالمین نے ایک پانی کے قطرے سے تجھے مکمل انسان بنایا۔ اور میری قوم کے لوگوں تم اس کی نعمتوں کو بھول گئے ہو۔ ایک نعمت جو اس کی دی ہوئی آنکھ ہے، بندہ ساری عمر گزار لے اس کی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ فرمایا اُفِّلْ لَكُمْ، ہائے افسوس، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قوم آپ پہ بھی افسوس اور ان بتوں پہ بھی افسوس ہے۔ یہ تم نے اپنے معبود بنا کے رکھے ہیں لائنوں میں، یہ بال بچانے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ بیٹے دینے والا، یہ شفاعت دینے والا، یہ سارے تمہارے الہ، سارے جتنے تمہارے مشکل کشا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ابراہیم نے کہا اس وقت یہ سارے غلط ہے، اللہ سچا، اللہ سچا۔ یہ توحید کی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک بات علم میں رکھے، دماغ میں بٹھا لے، ہماری نمازیں، ہماری زکاتیں، ہمارے روزے، ہماری تہجدیں متھا رگڑتے رہے 24 گھنٹے، اگر عقیدہ خراب ہوا، عقیدے سے مراد کیا ہے؟ دماغ میں یہ بات ہو، ذہن میں اللہ بھی داتا ہے، رب کے علاوہ اور بھی داتا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ اور بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی غوث اعظم ہے، رب کے علاوہ اور بھی کوئی غوث اعظم ہے۔ اور میرے بھائیوں میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کی قسم میرے رب کا قرآن ہے، اس میں اللہ نے لکھا ہے
देखा करें किसी मौलवी को बड़ी इसकी पगड़ी है, सफेद इसका जुब्बा है, लंबी सी पग वाली है, खुशबू लगाई है, सफेद दाढ़ी है, ये बात पता नहीं सही कर रहा है नहीं। दीन किसी मौलवी की बात, किसी उसके बाप की वरासत नहीं है। दीन किसी का मोहताज नहीं है। इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, दीन वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों पे अपने नबी में उतारा। अकीदा ठीक कर लो। और मेरे भाइयों, मैं अल्लाह पे रब के घर में मिंबर पे खड़ा हूँ, अकीदे की बात कर रहा हूँ। ये बात समझने वाली है। मत सोचे फला मौलवी ये तो पता नहीं भाभी इसने बात कर रहा है। मैंने आपको इससे बड़ा दावा नहीं है, कोई मौलवी ये दावा नहीं कर सकता कुरान हाथ में पकड़ के कि ये वो कहे कि रब के अलावा भी बताता है। ज़बानी कलामी तो कहेगा, अपने पेट के लिए तो बात करेगा, लेकिन इस तरह मिंबर पे कुरान हाथ में पकड़ के नहीं कहेगा। मर तो सकता है, जहर का प्याला पी सकता है, ये बात नहीं कह सकता कि अल्लाह के अलावा तो और भी मुश्किल कुशा है। इसलिए मेरे भाइयों, देखिए ना, हम नमाजें पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करके आते हैं यार। कभी देखा ये बात मेरी समझे जरा थोड़ी सी। हम घर में अपनी दुकान को लात लगाते हैं, जल्दी भाई नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ ले, नमाज का एहतमाम करते हैं, वुजू किया, फिर सुन्नतें पढ़ ली, फिर इमाम साहब के पीछे फर्ज अदा कर लिए, सवाब के लिए ना सारा कुछ यार। अगर हमारा अकीदा ही ठीक ना हुआ, अकीदा हमारा ये हो, ये भी यानी फला भी बेटे देता है, फला भी मुश्किल कुशा है, फला भी दाता है, फला भी गौसे आजम है, और नमाजें भी पढ़ते रहे, हज भी करते रहे, रोजे भी रखते रहे, मेरे भाइयों, न इन नमाजों का फायदा न इन रोजों का फायदा। मैं नहीं कह रहा ये अल्लाह का कुरान है, मेरी बात नहीं है, मेरी क्या हैसियत है यार, मेरी क्या औकात है, मैं अपनी तरफ से बात करूं, अकीदे की बात है। इस कुरान में लिखा है अल्लाह के अलावा ना कोई दाता है, ना गौसे आदम है, ना कोई मुश्किल कुशा है, ना कोई नफा नुकसान पहुंचाने वाला है। एक रब है जो कहता है ला ताकुलहु सिनातु वला नऊम, मैं अल्लाह ना रात को सोता हूं ना दिन को सोता, रात को भी तुम्हारी बातों को सुनता हूं। तू बता मेरा मुझे पुकार तो नहीं ना, हम तो सो रहे होते हैं ना अपनी आराम की नींद। मेरा अल्लाह कहता है मैं रात को भी तुम्हारी बातें सुनता हूँ। कोई बंदा है तो सही जो पिछली रात खड़ा होके मुझे बुला ले, मुझे आवाज तो देना, देख मैं उनकी आवाज पे लब्बैक कहता हूँ। मेरा रब कुछ कहता है खुद। और मेरा तो बंदा है जो दिन को कभी वक्त उसे मिल जाए, अपने मौका उसे मिल जाए, मुझे पुकारने का, मुझे दिन को पुकार ले। क्यों? ला ताखुदहु सिनतु वला नऊम, ना मैं सोता हूँ ना मुझे नींद आती है। और मुश्किल कुशा को नींद, पंजाबी की बात समझने वाली बात है, जो मुश्किल कुशा है उसको नींद ना, उसको मुश्किल आती है ना उसको नींद नहीं आती। इस मौलवियों में ये सारा उनका अपना काम है। अल्लाह की कसम ये पेट का मसला है, खाने पीने का। और बड़ों से मैंने सवाल किया, मेरा सब उलमाए कराम से ताल्लुक है, वास्ता है मेरा उनसे, लेकिन मेरी आदत ये है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े प्यार से बरादराना माहौल में बात करता हूँ। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को मिंबर पे खड़ा होकर बताते हैं, मुझे बताओ यार ये कहाँ पे है? मुझे जवाब नहीं मिला। मुस्कुरा के महफिल तो छोड़ जाते हैं, जवाब नहीं मिला। ये सारा खाने पीने का ढोंग है, अल्लाह की कसम मेरे भाई, और कुछ नहीं है। पेट के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। ये सारी हमारी इस पर्याप्त एशिया की रसूमात है, हिंदुस्तान की सारी रस्में हमारे अंदर लाए। जाओ चले जाओ हिंदुओं की रस्में, उनके हाथ में वो धागारी धागा बांधते, वो सफेद कलर का होता है, लाल कलर का भी धागा होता है, ये हिंदू की रस्म है। हम भी उसी तरह बांधते हैं।
ہمارے نوجوان لڑکے دیکھ لیں، ہم جی کہاں سے، فلاں جگہ سے ہم آئے ہیں، وہاں پہ جناب یہ وہ اس کی نظر ہے یہ دھاگا، اور حالانکہ اللہ کی قسم یہ ہندو کی نظر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں اللہ کے گھر میں منبر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، ان کو آزادیاں دی جا رہی ہیں، آزادیاں، نماز بھی نہ پڑھو، بس تم آؤ ایک آدھا بکرا دو یا کچھ پیسے لاؤ، یہ سب کے قرضوں میں بیٹھ جاؤ، ان کے ہاتھ یوں چوم لو اور چوم لو، تمہاری نماز بھی گئی، تمہارا سارا کچھ گیا، بیڑا غرق ہو گیا ان سب کا۔ میرا نبی آخری وقت ہے، بخار کتنا تیز ہے، امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہم مشقیں بھر بھر کے، میں اپنے بابا میں ڈال رہی تھی، بخار اتنا تھا، پھر بھی میرا نبی کہتا تھا الصلاۃ الصلاۃ، او ابو بکر، او عثمان، عمر، مجھے مسجد میں لے جاؤ، میری نماز نہ ضائع ہو جائے۔ آج کا یہ جعلی پیر بے ایمان خود بھی نماز نہیں پڑھتا، حرام کھاتا ہے، قوم کو بھی حرام کا لگایا ہے۔ عقیدہ ٹھیک کرو میرے بھائیوں، اگر عقیدہ ٹھیک ہو گیا، نماز میں کمی اللہ معاف کر دے گا، روزوں میں کمی اللہ معاف کر دے گا، صدقات میں کمی اللہ معاف کر دے گا، اور بھی غلطیاں ہو گئی اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہاں عقیدہ ٹھیک ہو، یہ عقیدہ ہو اللہ تو مالک ہے، تو داتا ہے، تو مشکل کشا ہے، تیرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ تو بات لمبی ہو گئی، یہی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، ساری قوم دشمن ہو گئی۔ آخری بات سن لے میرے بھائیوں، پھر میری طرف تو دے، اپنی بات نہ کریں، ہاتھ چھوڑ دے، ہاتھ چھوڑ دے، اس طرح یہ بیٹھنا بہت منع ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قوم مایوس ہو گئی نا، یہ نوجوان بات نہیں آتا، ایک ہی اللہ کی رٹل لگائی اس نے، غوث اعظم، مشکل کشا، داتا، ایک ہی رب کو کہی جا رہا ہے، یہ بات نہیں آتا، آؤ پھر اس کا کام ہی نپٹا دے، تمام کر دے۔ قرآن کہتا ہے کیا کرنے لگے؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آؤ ساری قوم کے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے اس بات پہ ایگریمنٹ کر لو، اس بات پہ تم سارے جمع ہو جاؤ۔ کس بات پہ؟ آج ہم ابراہیم کو جلا کے چھوڑیں گے یا اس کو قتل کر دیں گے، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، بازاروں میں، گلیوں میں، چوکو چبد میں، ہمارا وہ بھی غوث اعظم، ہمارا وہ بھی داتا، ہمارا وہ بھی مشکل کشا ہے، یہ ہمارے سارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ آؤ اپنے ان معبودوں کی مدد کرو نا، ابراہیم کو یا تو مار دو یا اس کو زندہ جلا دو۔ اس بات میں اتفاق ہوا، اور توحید کے لیے تکلیف آتی ہے، تانے بھی آتے ہیں بھائی، تانے بھی آتے ہیں۔ اس طرح آج نا کسی نوجوان کو سمجھ آ جائے نا عقیدے کی، میں ایک حضرت صاحب سے پوچھا، میں نے میرے بھائیوں ذرا 2-4 منٹ ویٹ کرنا، لیٹ بھی ہو گئے تو بات ان کے ساتھ بڑی ضروری بات ہے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، وہ فوت ہو گئے پچھلے دنوں۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ ساتہ اور جو تلسمہ ہے اس کی کوئی دلیل ہے اللہ کے نبی کی حدیث میں یا قرآن میں؟ حضرت صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، میں قرآن میں ہوا دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، کہہ دو آپ ہی۔ میرے پاس میرا ان کے ساتھ دوستانہ ماحول تھا، مجھے کہنے لگے قاری صاحب اسی باقی نے سوال یہ نہیں کر رہے تھے، میں اٹھ کے جانا تھا، اور میں کہیں جواب کے میرے جو سمجھ آ جائے، میں بھی ممبر سے جا کے لوگوں نے دسا کہ میرے حدیث میرے سامنے آئی ہے، جب میں بھی اپنے صدر صاحب کو کہوں بھائی آؤ جمعرات ختم بڑا لمبا ہوئے گا انشاءاللہ، جب مسکرا کے چلے گئے۔ میں نے کہا پھر ٹھہرے بھائی مجھے جواب دے گا، یہ ہم مذاق میں بات کر رہے ہیں آپس میں، تو کہنے لگے نہیں یار میں تمہیں انشاءاللہ دسا گا، میں کب بتائیں گے کہ تسی انتظار کرو چند دن میں تمہیں دسنا۔ میں کہا یار دین کا مسئلہ ہے، پھر چند دن انتظار کرنا، مجھے بتا دیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ممبر پہ کھڑا ہوں ذمہ داری سے، میں نے ان کا انتظار کیا 4 مہینے، بیٹھتے بروز تھے
لیکن میں یہ بات نہیں کرتا تھا. میں نے کہا یہ بتائیں مجھے اس کا حوالہ دے دیں مجھے کہ کب ہے یہ 7واں، یہ 23واں، یہ فلاں، یہ دمک، یہ وہ، یہ کام میں ہے. اس نے نہیں دکھا سکا، وہ نہیں دکھا سکا. ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، اخبار پہ لکھا ہوتا ہے رسم کل، کیا لکھا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، رسم، وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوتا سنت کل شریف کی سنت ہے، نہیں رسم ہے. یار ہمیں پتا رسم کیوں رسم کرتے ہیں، اور رسم کیوں کرتے ہیں؟ یہ مہندی کی رسم ہے اور سنت کی سمجھ کے کرتے ہو. بھائی جب مہندی جاتے ہو، مہندی کی رات سنت سمجھ کے کرتے ہو؟ نہیں نہ کرتے، دنیا کی دوارا سے کرتے ہو نا. بھائی یار رسم ہے، یہ ہماری رسم ہے. دودھ پلائی یہ ہماری ایک رسم ہے. رسمیں ہیں یار، دنیا داری کی باتیں، دین کی بات نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، آج کسی نوجوان کو سمجھ آئے نا یہ عقیدہ، میں تو بھائی نہ اپنے باپ کا کل، نہ ساپا، نہ تنسما، برادری اکٹھی ہوتی ہے. انہوں نے پیسے خرچ کرنے پہلے یہ سب بڑھ کے رہ گئے پیسے تھے، پیودی کے حالات تھے. انہوں اپنے پیودی جہاں دے گا نہیں لانا ہے، حکومت اپنے پیودے مرد کوشش نہیں کھلانا. یہ تانے ملتے ہیں نا بھائی، تانے ملتے ہیں. جب توحید آپ بیان کریں گے، جب آپ سنت کو بیان کریں گے میرے بھائیوں، تانے ملیں گے، تانے ملیں گے. آپ کو ہٹ کیا جائے گا، آپ کو چوک و چبند برادری میں آپ کو تن و تنز کیا جائے گا. لیکن گھبرانا، یہ ابراہیم کی سیرت ہے. قرآن کہتا ہے یار، سورت انبیاء جو ہے نا، اس کو گھر میں جا کے پڑھو بس. ابراہیم کو کیا نہیں ہوا یار، کیا نہیں کیا لوگوں نے؟ گھر سے نکالا، مارا ہے، گالی گلوچ، پھر آپ نے فیصلہ کر لیا، کہا کہ میں بھی ہر لکھوں ہوں، اس کو جلا دو، اب اقتلو، یا اس کو مار دو، چھوڑیں گے نہیں. ساری قوم کو کہا لاؤ بھی بالوں پہ ڈھا دو. بات شارٹ کر ہوئے مارنا گیا، ساری قوم نے سڑا آواز پا کے ہمارے مسلم کشاؤں کا دشمن، ہمارے قوس اعظم کا دشمن آیا بھائی. ساری قوم، قرآن کہتا ہے ساری قوم آ گئی. تھوڑا تھوڑا لے کے نا بادل صاحب نے اکٹھا کیا، آگ جلا دی گئی. اور ابراہیم کو آج کی سمجھ لیں کریب کے ذریعے اس میں ڈالا. تو آگ بڑی تیز تھی، انہوں نے اس داد میں جلائی تھی، اس کا کچھ ملا ہی نہیں. تو میں قربان اللہ تیری توحید پہ، مالک تیری مشکل کشائی پہ صدقے. ساری قوم جمع ہے، قرآن کہتا ہے ساری قوم. سورت انبیاء پڑھ لو گھر میں. ساری قوم نے آگ جلا لی، اکیلا ابراہیم کھڑا ہے سب. اور کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. اللہ میں اب بھی تجھے مشکل کشا مانتا ہوں، آج بھی دیکھ رہا ہوں لیکن تجھے مشکل کشا مانتا ہوں. اللہ موت بھی ہے پر تجھے اپنا داتا مانتا ہوں. اللہ آج بھی ہے پر تجھے اپنا داتا مشکل کشا مانتا ہوں. اللہ اکبر. قوم نے ابراہیم کو پھینکا، میرے رب نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. آگ اس سے پہلے تم جلاتی تھی، بڑوں بڑوں کو تم نے جلا دیا. آج ساری قوم کے سامنے میری ابراہیم کے لیے تو درمیانی ہو جا. اتنی ٹھنڈک نہ ہو میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، اتنی ہیٹ بھی نہ ہو میرا ابراہیم محفوظ کرے، بلکہ درمیانی ہو جا، معتدل. یا نار کونی، قرآن پڑھا کرو، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. اللہ مجھے اور آپ کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں ابراہیم جیسا عقیدہ نصیب فرما دے. اللہ ہمیں ان آپ جتنے بھی یہ مشکل کشا